اوکے، اچھا شفیع جان صاحب، آپ کے تھاٹس کیا ہیں؟ ظاہر ہے کہ آپ کی گورنمنٹ تو کے پی میں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس معاملے کو بھی دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا ادارہ ہے، تو قومی ادارہ اس کو ہم کہتے تھے، لیکن اس کے اندر مسائل ہوتے تھے ٹریولنگ میں بھی، اور پھر بڑی زبوں کا شکار تھا. تو کیا آپ کے تھاٹس ہیں اس پہ، اگر سیاست سے ہٹ کے بھی ہم اس پہ بات کریں بینگ اے پاکستانی؟ دیکھیے، جس طریقے، سب سے پہلے آپ کا شکریہ ستی صاحب، جس طریقے سے افطان صاحب نے فوائد گنوائے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ کل کا جو دن تھا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک تاریخ ترین دن تھا، کہ پاکستان اپنے ایک ایسٹ کو بیچ رہا ہے، ایک ایسے ادارے کو جس نے ایمرٹ سٹارٹ کی، جس نے بنیاد رکھی، اور وہ ادارہ جس نے باقی اداروں کو تو کھڑا کر دیا، لیکن آج خود وہ ایک پرائیویٹائز کا شکار بن گیا. ٹھیک ہے، دیکھیے یہ جس طریقے سے اس کو بیچا گیا، یہ ایک بندر بانڈ کی گئی ہے ستی صاحب. یہ بہت بڑا، آپ اگر اس میں یہ جو 135 ارب روپے یہ بتا رہے ہیں، اصل میں یہ 10.8 ارب روپے کی جو رقم ہے وہ بچی گی گورنمنٹ کے لیے. ہاں جی. اور اتنے میں، اور یہ 38 طیاروں کا مطلب 38 طیارے تھے پی آئی اے کے پاس، اور جو انہوں نے جو قیمت 10.8 ارب روپے جن کے پاس بچیں گے، تو اس میں تقریباً ایک ہی ایئر بس آج کل آئے گا، یعنی ایک طیارے کی قیمت میں پوری پی آئی اے کو انہوں نے بیچ دی. 38 طیارے کب تھے؟ 18 ہیں ابھی تو، 13 آپریشنل ہے، اور 13 آپریشنل ہیں. افغان صاحب بتائیں. جی جی. اچھا، فلیٹ میں 38 طیارے بتایا جا رہے ہیں ہمیں، اور وہ تو ہینگر میں بھی جو کھڑے ہوں گے جن کو اب کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، تو وہ تو الگ چیز ہے نا. نہیں، فلیٹ میں 38 طیارے موجود ہیں. نہیں، اس وقت جو آپریشنل ہے 13 ہیں. آپریشن کے علاوہ جو فلیٹ میں کھڑے ہیں وہ 38 طیارے ہیں. نہیں، لیکن وہ تو دیکھیں جہازوں کی جو ایج ہوتی ہے نا، اس کے حساب سے وہ ختم ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو حکومت نے کیا حاصل کیا، حکومت نے جو واجبات ہے وہ بھی حکومت پے کرے گی، جو اس پہ سیل ٹیکس تھا وہ بھی معاف کر دیا گیا. 18% جو امپلائیز ہیں، جی جو امپلائیز ہیں 10,000 اس وقت، جس میں 7,500 جو ہے وہ ریگولر ہیں، اور 2,500 سے تقریباً 2,300 سے لے کے 2,500 تک آؤٹ سورس کیے گئے ہیں. وہ بھی ایک سال بعد حکومت کے کھاتے میں آ جائیں گے، تو وہ پینشنز اور وغیرہ حکومت پے کرے گی. تو حکومت نے سارا وہ جو تھا وہ اپنے اوپر لے لیا. پھر اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ایک فائنینشیل ایڈوائزری جو کمیٹی اس کے لیے بنائی گئی تھی، اس کو بھی 7 ارب پے کرنا ہے. 1 ارب باقی ان کے جو ایڈز وغیرہ لگے ہیں یا باقی جو پروسیس ہوا ہے اس پہ لگے، تو حکومت کے پاس صرف اور صرف 2 ارب روپے بچیں گے. تو یہ بندر بانٹ کی گئی ہے اپنے لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے. یہ جس طریقے سے اس کو بیچا گیا ہے، اور ایک مطلب اپنے ایسٹ کو بیچنا تو سب سے آسان کام ہے ستی صاحب. اگر میں نے کل بھی ایک شو میں یہ بات کہی تھی کہ میرا موبائل اگر خراب ہو گیا اور میں موبائل کو کسی بھی شاپ پہ لے جاؤں تو وہ تو بک جائے گا. مطلب کامیابی تو یہ ہے کہ آپ موبائل کو ٹھیک کریں، اس موبائل کو چلائیں. یہ آج پی آئی اے اس زبو حالی کا شکار کیوں ہوا؟ کیونکہ اس میں سیاسی بھرتیاں ہوئی، بھرتیاں میکسیمم جو نہیں. لیکن شفیع جان یہی تو کیا ہے انہوں نے. 2023 میں یہ خسارے میں بدترین خسارے کا شکار تھی. آپ کی دور حکومت میں جو بیان دیا گیا تھا وزیر ہوا بازی کی جانب سے، غلام سرور کی بات کر رہے ہیں، اسی پہ آ رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے روٹس بند ہو گئے تھے، تو مطلب دیٹ واز آلسو ا پارٹ آف دی پرابلم. میں اسی پہ آ رہا ہوں سری صاحب، اگر مجھے کمپلیٹ کرنے دے تو میں اسی پہ غلام سرور کے بیان پہ بھی آؤں گا. آ جائیں جلدی سے آ جائیں. یہ نیشنل ایسٹ بیچنا جو ہے وہ سب سے آسان کام ہے. ایک ادارے کو کڑا کرنا، اگر وہ نقصان میں ہے اس کو پروفٹ میں لے کے آنا، اس کو چلانا سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ جو ڈنکے بجائے جا رہے ہیں کل سے کہ جی ہم نے بڑی اچھی طریقے سے پرائیویٹائزیشن کر لی، پی آئی اے بک گیا، بڑی کامیابی ہو گئی، حکومت پہ اعتماد ہو گیا. کیا حکومت پہ اعتماد ہو گیا؟ حکومت کے اگر آپ اکنامک کنڈیشن دیکھ لیں تو اس وقت آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کی زیرو ہے. لیکن یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے پہلے کہا جاتا ہے کہ لوکل انویسٹر اعتماد دے. اب یہ لوکل انویسٹر اٹھ کے آگے ہیں تو آپ اس پہ بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے. لوکل انویسٹر آئے گا تو کیا لوکل انویسٹمنٹ فورن آئے گا نا. وہ تو 2 ارب روپے حکومت کے پاس بچ. اچھا مجھے ایک چیز شفیع جان، میں ایک چیز پہ آپ کو تھوڑا سا کہوں گا. آپ کے دور حکومت میں مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ فیول کی ادائیگی کے لیے اسد عمر صاحب فون کیا کرتے تھے ایم ڈی پی ایس او کو. کل ہمارے ساتھ عمران اسماعیل صاحب تھے جو گورنر تھے سابق آپ کے، اب تو آپ ان کو اون نہیں کرتے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خوشائن فیصلہ، اس وقت تو بڑا ہم نے پرابلم دیکھے تھے. تو آپ بھی تو اپنے دور میں اس کو کھڑا نہیں کر پائے تھے نا، تو واٹ واز دا سولوشن ٹو دیٹ؟ بلکہ کرٹیسائز کرنا تو آسان ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ واٹ واز دا سولوشن؟ نہیں کرٹیسائز کرنا نہیں، بات بڑی سمپل سے ہے کہ آخری دفعہ جو 2002 میں 1 ارب کا خالص منافع
پی آئی اے نے دیا تھا 2002 میں. اس کے بعد پی آئی اے تنزلی کا شکار ہوئی. 2008 سے لے کے 2018 تک دونوں جماعتوں کی حکومت تھی. یہ باریاں لیتے رہے, بھرتیاں کرتے رہے. ایک بندے کی جگہ 4 لوگوں کو سیاسی فائدے حاصل کرنے کے لیے بھرتی کیا گیا. 2018 میں جب ہمارے ہینڈ اوور ہوئی تو اس ٹائم تو پی آئی اے کا کباڑا نکلا ہوا تھا. اس کے باوجود ہم نے چلانے کی کوشش کی, لیکن ہم نے تو بیچا تو نہیں. یہ تو نیشنل ایسٹس بیچنے کو آ گئے ہیں. یہ آج پی آئی اے بیچ رہے ہیں, اسٹیل مل بیچیں گے, ایئرپورٹ انہوں نے بیچ دی ہے, موٹر وے انہوں نے بیچ دی. یہ تو سب کچھ بیچنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور اپنے میں اس کا جواب لے لیتا ہوں, لیکن ایک صرف کامنٹ کہ یہ لوگ پہلے باریاں لیتے تھے. آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ, ہو سکتا ہے کہ سیاسی بھرتیاں ہوں, لیکن اب تو اس کا خاتمہ ہو گیا نا. اب تو پی آئی اے پرائیویٹائز ہو گئی ہے, تو اب میرے خیال میں نہ پیپلز پارٹی اس میں باریاں لے کے بھرتیاں کر پائے گی, نہ نون لیگ. ایسے ہی ہے یا بھی آپ لوگ ایسی ہے. وہ دیکھیں جو بھرتیاں ہوئے ہیں 10,000 لوگوں کا, اس کا بوجھ ابھی بھی گورنمنٹ اٹھائے گی. اچھا